میرے ایمان لانے کا جو سبب بنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بنا۔ اتنا پیارا کردار، اتنا پیارا اسوہ اور اتنی خوبصورت تعلیمات کہ جس مذہب کے نبی ایسے ہیں وہ مذہب غلط نہیں ہو سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک، آپ کی سیرت پاک، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کے معاملات اسلام قبول کرنے کے واقعات کا سبب بنے۔ میں یو کے ایک شہر میں تھا، ایک شخص سے پہلی میری ملاقات ہوئی اور جب ان کا تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ وہ کچھ عرصے پہلے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب جب کوئی ایسا ملتا ہے کہ جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہوئے ہیں، ذہن میں میرے نارملی سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں سے پوچھوں مسلمان ہونے کی وجہ کیا تھی، کون سی ریزن تھی، کیا سبب بنا کہ وہ مسلمان ہوئے۔ اب انہوں نے کافی تفصیل بیان کی، اب ظاہر ہے کہ اس پر میں اتنی تفصیل تو نہیں کر سکوں گا، اس کو سمرائز کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ اسلام کے تعلق سے مجھے کچھ سمجھنے کا ایک شوق پیدا ہوا اور پھر آہستہ آہستہ مجھے دوسرے مذاہب کو سمجھنے کا بھی شوق پیدا ہوا۔ میں نے کئی مذاہب کا جائزہ لیا، ان کی کتابیں پڑھی، تو زیادہ تر میں ان کے جو بھی عبادت کی جگہیں ہوتی تھی میں وہاں جاتا تھا۔ خیر یہ کرتے میں جن کے پاس بھی گیا میری کنفیوژن بڑھتی گئی اور میں دور ہوتا چلا گیا۔ میں اسلام کی طرف بھی آنے کی کوشش کی لیکن کوئی مجھے پراپر وہاں پر راستہ ملا نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ایک جگہ پر میں گیا تو مجھے کسی نے ایک کتاب دی کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، تو میں نے وہ کتاب لی تو وہ کتاب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی تھی، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر وہ کتاب تھی۔ اب میں جب وہ کتاب پڑھ رہا تھا تو کتاب پڑھتے پڑھتے جب میں نے اس مبارک شخصیت کی جب سیرت پڑھی، میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، تو مبارک سیرت پڑھی تو میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ یہ اتنی عظیم شخصیت، اتنا پیارا کردار، اتنا پیارا اسوہ اور اتنی خوبصورت تعلیمات، تو میں اس بات پر قائل ہو گیا کہ جس مذہب کے نبی ایسے ہیں وہ مذہب غلط نہیں ہو سکتا۔ تو میرے ایمان لانے کا جو سبب بنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بنا، اور کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نظر ہوئی تو یہ کہا گیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک، آپ کی سیرت پاک، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کے معاملات اسلام قبول کرنے کے واقعات کا سبب بنے کہ کوئی مطلب کس طرح ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سامنے تھی، اور مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور اس کے دیگر مقامات پر، تو وہ آتے تھے اور دیکھتے تھے۔ اب جن کے مقدر میں نہیں تھا وہ چاند کے دو ٹکڑے ہو کر بھی کلمہ نہ پڑھے تو وہ اس کے نصیب، جس کے مقدر میں نہیں ہے ایمان لانا تو نہیں تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ کی باتیں، آپ کے اخلاق اور آپ کے دیگر معاملات کی وجہ سے کئی مسلمان ہوئے۔ اچھا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے، اور قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ کرام علیہ رضوان کے جذبے پر اور ان کی کیفیت پر، ان کا امت پر احسان کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال تھے یہاں تک انہوں نے لکھ دیا، یعنی کتنی گہرائی کے ساتھ، یعنی جس گہرائی اور جس خوبصورتی کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھا گیا اور اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو جو محفوظ رکھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور یہ رہنا تھا، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر عمل ہونا ہے۔ یہ عمل ہونا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نمونہ عمل قرار دیا گیا، اور اس سیرت کو اختیار کرنے کا ہمیں بیان فرمایا گیا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی ہم نے آج نیت کرنی ہے، ہم نے سیرت کو پڑھنا ہے،